النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو بنیادی 5 ارکان ہمیں عطا فرمائے، ان میں سے ایک رکن حج ہے۔ یہ حج اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے عشق اور تعلق کے اظہار کا نام ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو حج مقبول کا بدلہ اللہ کے ہاں صرف جنت ہی ہے۔ اس حج پر اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حج کے سفر میں بڑی مشقت ہوتی ہے اور انسان یہ مشقت صرف اور صرف اللہ کے نام پر برداشت کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے قربانی کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس کو اس پر بڑا ترس آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی قدردان ہے، جب انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ کی ذات بھی پھر خوش ہو کر حج مقبول والے کو جنت عطا کر دی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جہاد کی اجازت عطا فرما دیجیے کہ اپنی زندگی جہاد میں گزرے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزرے۔ کیا ان لوگوں کی طلب اور تڑپ تھی کہ یہ طے ہے کہ جنت میں جانا ہے، اور صرف جنت میں جانا بھی طے نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء سید الورا فخر الدجا شمس الضحا بلغ العلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی جنت میں رہنا اور زوجیت میں رہنا طے، اس کے باوجود تڑپ اور طلب کیا ہے کہ میں اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل کروں۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ اس کو ہر آن ہر گھڑی اس کا فکر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں اور کوئی نہ کوئی نیکی کر لوں اور کسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارا جہاد حج ہے، جب تم حج کرو گی تو تمہیں اللہ رب العزت جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو سنا تو ساری زندگی پھر حج کا ناغہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کیا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سن میں حج کیا تھا، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اللہ سے اپنی عقیدت کا اظہار ہے کہ آدمی اللہ کے گھر میں جائے، اللہ کے بلاوے پر لبیک کہے، وہ تو بار بار ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے۔ اس لیے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی حج ناغہ نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول، بہت کمزور ہوں اور جہاد میں نہیں جا سکتا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں وہ کرتا رہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔
میرے آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حج کرو، اللہ تمہیں حج کرنے پر جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کمزوروں اور عورتوں کا جہاد اللہ نے حج کو بنا دیا ہے۔ حج میں جانے پر اللہ رب العزت جہاد کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر تو حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، پھر تو جلدی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کوئی بیماری آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جانے کے لیے موقع نہ ملے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ٹھاک حالات چل رہے تھے، کورونا آیا، اب کوئی حج کے لیے جا ہی نہیں سکتا۔ اب حج تو 1 سال کے بعد آنا ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، 1 سال کا انتظار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو مسلمان کو تو اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کے گھر جانے کا ایک ولولہ اور شوق ہونا چاہیے، اللہ کے گھر جانے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے باقی کام کاج کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ سیونگ کی جاتی ہے، کمیٹی ڈالی جاتی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، ہم مکان کے لیے پیسے جوڑ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح ہمیں حج کے لیے بھی تو کرنا چاہیے نا۔ اللہ کو اپنی طلب تو دکھائیں، اے اللہ میں تو یہ کر سکتا ہوں، وہ تیرے نام پر کر دیا۔ پھر اللہ وہ کر کے دکھائیں گے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ کو اپنی طلب دکھائیں، اپنا شوق اور ذوق دکھائیں۔ رونا دھونا تو کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے، اے اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں تیرے گھر آؤں۔ جس کعبہ کی طرف دن میں کئی دفعہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کو بن دیکھے جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے وہ موقع بھی مرحمت فرما کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ایک مسلمان کے دل میں شوق ہونا چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی قدردان ہے، اس ولولے اور شوق پر اللہ رب العزت اسباب بھی مہیا فرما دیتے۔ شیخ احمد ابو عبیان نے لکھا ہے، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات ہے کہ جنوبی افریقہ زمبیا میں ایسا ہوا کہ جیسے ابھی جمعہ ہے، جمعے کے موقع پر امام صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ان کی قربانیاں اور پھر اللہ کے گھر کا بنانا۔ 5 نوجوان دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں۔ اب اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں جنوبی افریقہ ایک کونے میں ہے، بیت اللہ شریف دوسرے کونے میں، وہاں سے پیدل چل پڑے 5 نوجوان، اور یہ سارا کا سارا سفر اسی طرح پیدل کریں گے۔ اب ہے تو کچھ نہیں، کسی علاقے میں سفر کر کے پہنچتے، وہاں پر مزدوری کر لیتے، کچھ پیسے ہوتے اس سے کچھ سفر کر لیتے، کچھ کھا پی لیتے۔ رستے میں سردیاں آئیں، گرمیاں آئیں، کیا کچھ حالات آئے، جنگلات سے گزر ہوا۔ اب وہاں پر جو زہریلی چیزیں ہوتی تھی، راتوں کو وہاں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ زہریلی چیزوں نے کاٹ لیا، اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ شیخ احمد ابو عثمان دابو وہ شیخ احمد ابو عبیان کو سنا رہے تھے کہ اس سفر میں ہمارے 3 ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم 2 رہ گئے۔ دیکھیں اللہ کو ان کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا کہ یہ ایسا نہیں کہ ہڑپا سے سائیکل جا رہے، کوئی 100 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ رات ٹھہرنے کا انتظام۔ کتنا اللہ کو پیار آتا ہوگا۔ 3 نوجوان اسی طرح اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بحر احمر بھی آیا کشتی کا سفر، تو اب کشتی میں وہ سفر ہو رہا ہے۔ ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے شیخ ابو عثمان دابو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ میں اسی سفر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اور اللہ کے گھر تک پہنچنا بظاہر میرے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ ایسا کرنا کہ جتنا ہو سکے میری میت کو بیت اللہ شریف کے قریب کر دینا، مکہ مکرمہ کے قریب کسی قبرستان میں دفن کرنا، اور اسی طرح جیسے میں نے یہ احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، انہی چادروں کو میرے لیے کفن بنا دینا، اور جب تم جو ہے اللہ کے گھر پہنچو
تو وہاں پر اللہ کے گھر پہنچ کر میرا سلام کہہ دیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پہنچو تو وہاں پر بھی کہہ دینا کہ ایک آپ کا غلام کئی سالوں سفر کرتا رہا، سردی گرمی برداشت کرتا رہا، اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ اور کوئی چیز، لیکن آپ کی محبت میں سال ہر سال چلتا رہا، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس کا سلام قبول کر لیجیے۔ شیخ ابو عثمان دابو کہتے ہیں کہ میں اسی طرح جدہ پہنچا، طبیعت بہت خراب تھی، ہسپتال داخل ہوا، اللہ نے افاقہ صحت بہتر کر دی۔ اب کیا تھا کہ جس طرح پچھلا سفر پیدل کیا ہے اس طرح اگلا سفر بھی پیدل کرنا، جدہ سے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف تک کا سفر بھی پیدل کیا، اور وہاں ایک کو کہا کہ جب مجھے اسی طرح لے کر چلو، جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو پھر مجھے بتلانا کہ اب بیت اللہ شریف سامنے ہے۔ ان کو اسی طرح سے لے کر گئے، اور جب وہاں مطاف میں پہنچے، بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو ساتھی نے کہا کہ حضرت اب بیت اللہ شریف سامنے ہے۔ تو وہ جو 5 سال کی مشقت کا سفر اور دل کے اندر محبت کے وہ جذبات اور دل کے اندر اللہ کے گھر کو دیکھنے کی ایک تڑپ اور طلب، وہ ان چیزوں کو لفظوں میں تو تعبیر کیا نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے اللہ سے محبت کی کیسی داستانیں رقم کی ہیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اب وہاں پر اللہ کے گھر جا کر سلام پیش کیا، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک پر اس کے بعد حاضری ہوئی، اپنے احباب کی طرف سے سلام پیش کیا کہ ہم آپ کے کچھ امتی اور نوجوان جنہوں نے جوانیاں اس لیے گزار دی کہ ہم اپنے نبی کا روضہ دیکھیں لیکن یہاں تک نہیں پہنچ سکے، ان کا سلام قبول کر لیجیے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے ہمارے لیے تو آسانی کی ہوئی ہے، یہاں سے جہاز پر بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے میں وہاں پر اتر جاتے ہیں۔ حج اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اللہ سے عقیدت کا اظہار ہے، دل میں ایک جذبہ، تڑپ، لگن، طلب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی لے جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ کی ذات بہت قدردان ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم، اور ایسی گرمی کہ سورج آگ برسا رہا ہے، پرندے بھی اس کی سورج کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، سب چھاؤں میں بیٹھے ہوئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان جس سے چلا بھی نہیں جاتا، سرین کے بل گھسٹ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس گرمی میں باہر تو پرندہ بھی نظر کوئی نہیں آتا، بندہ بھی نظر کوئی نہیں آتا، اور تمہیں ظاہری اعضاء و جوارح کی صحت اور سلامتی سے بھی محروم ہو، سرین کے بل گھسٹ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بیت اللہ شریف حج کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے اوپر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تم اتنی مشقت سے حج کے سفر پر جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگا کہ اگر حج فرض ہو تو پھر تو ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کرنا ہی چاہیے۔ یہ حج تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے ہے، میں اپنی محبت کے اظہار کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اچھا چلیں ایسا کریں کہ میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں، آپ سواری پر سوار ہو کر چلے جائیں۔ کہنے لگا کہ جس غلام نے اپنے آقا کو ناراض کر لیا ہو اس کو سوار ہو کر معافی مانگنے نہیں جانا چاہیے، اس کو تو اسی طرح سے گھسٹ کر معافی مانگنے کے لیے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے آقا کو ناراض کر لیا، میں تو اسی طرح سے جاؤں گا۔ مالک بن دینار کہنے لگے کہ یہ تو لمبا سفر ہے، کتنے عرصے سے چل رہے ہو؟ کہنے لگا کہ 3.25 سال ہو چکے ہیں یہ سفر جاری ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1-2 دن میرے پاس قیام کر لو، کچھ دیر سستا لو، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے تو سفر کا اندازہ لگایا ہے، مجھے روزانہ 4 میل کے قریب سفر کرنا ہے، اگر میں آپ کے پاس ٹھہروں گا تو پھر تو میں بیت اللہ شریف حج کے لیے نہیں پہنچ سکتا، میں نے تو اپنا سفر اسی طرح سے جاری رکھنا ہے۔
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی حج پر جانے کی توفیق دی. میں نے دیکھا کہ 10 ذی الحج کا دن ہے. بیت اللہ شریف کے قریب مطاف میں لوگوں کا جم گھٹا ہے. میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت سارے جمع ہیں اور درمیان میں وہی نوجوان جو سرین کے بل گھسٹ کر جا رہا تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ تم یہاں پر پہنچ گئے. کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہاں پر پہنچا دی. اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ لوگ تیرے گھر سوار ہو کر آئے, تو نے مجھے توفیق دی میں سرین کے بل گھسٹ کر آئے. لوگ تیرے گھر آئے, انہوں نے رمیہ جمرات کی, میں نے بھی شیطان کو کنکر مارے. آج 10 ذی الحج کا دن ہے, لوگ تیرے نام پر جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں. میں تو مسکین آدمی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں آپ کے نام پر جانور ذبح کر سکوں. میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب وہ نوجوان ایسے دعا کے لیے ہاتھ اوپر کرتا تو اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتا اور جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا. جب اس نے اس طرح سے کہا کہ اے اللہ کہ لوگوں کے پاس تو اتنی استطاعت تھی کہ وہ جانور تیرے نام پر ذبح کرے, میرے پاس نہیں ہے. میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بس آسمان کی طرف دیکھا اور کلمہ شہادت پڑھا اور وہیں پر جان دے دی. لوگوں نے اس طرح اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے. یہ اسی امت کے لوگ ہیں. میرے محترم بھائیوں, ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں. ہم بھی اللہ سے اپنا بہتر حشر چاہتے ہیں, اپنا بہتر انجام چاہتے ہیں. اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے, اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے اللہ کے گھر جانا چاہیے. اللہ نے استطاعت دی ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ظاہری استطاعت نہیں ہے, کم از کم تڑپ اور طلب تو ہونی چاہیے. اس کے لیے اسباب جمع کرنے کی فکر تو ہونی چاہیے. کمیٹی ڈال رہے اس نام پر کہ میں انشاءاللہ عمرے کے لیے جاؤں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے گلے, اب کیا ہوتا ہے کہ یہ گلے بناؤ, اس میں پیسے جوڑو, آپ نے گاڑی لینی, بیٹا آپ نے فلاں چیز لینی ہے. بچوں کی تربیت کیسی تھی کہ بیٹا اس میں روزانہ پیسے ڈالا کرو, پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جائیں. اس طرح بچوں کے جذبات بنائے جاتے ہیں, اس طرح ان کو اللہ کے گھر کی اہمیت دلائی جاتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, تو اگر تو حج فرض ہو تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, ورنہ کم از کم دل میں جذبہ تڑپ طلب ضرور ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.